سینٹ میں ایک تاریخی دن ہے کہ جس دو قومی نظریے کے تحت یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک میں انتہا پسندی کی شدید لہروں میں یہ جو روشنی ہمیں دکھ رہی ہے، تو ہم ایسے روشنیاں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اور آج حقیقتاً میری طرح تمام تر یا زیادہ تر پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ آج ہمارے اپر ہاؤس سینٹ کو آپ چیئر کر رہے ہیں اور الحمدللہ کھل رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ سر، سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آفاتوں کا ایک ڈھیر بن چکا، اور وہ آفات اس دفعہ تو ہم کلاؤڈ برسٹ کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہر سال مانسون کا سیزن جب آتا ہے تو ہم سیلابوں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، کچھ سال وہ شرائح زیادہ ہو جاتی ہیں اور کچھ سال کم ہو جاتی ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا آپ کے نوٹس میں بھی کہ اس سینٹ کی کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک اسکول یا کالج میں جو تقریروں کا مقابلہ ہوتا ہے، اس میں شاید سینٹ سے زیادہ حیثیت ہو، اس میں جو اچھی تقریر کر لے کم سے کم اس کو ایک انعام مل جاتا ہے۔ یہاں پہ تو تقریریں کرتے جاؤ، لوگ سنیں گے، عوام بھی ٹی وی پہ سنے گا اور حکومت بھی ماشاءاللہ ٹی وی پہ سنے گی۔ اور سر، یہ کرسی کی تذلیل ہے، سامنے حالت دیکھیں، یہ سینٹ ہے، 3 گھنٹے کا اجلاس جو شام کے 5 بجے بلایا جاتا ہے، 8 بجے اس کی حالت یہ ہے کہ اجلاس ابھی چل رہا ہے، ایک وزیر نہیں، ایک ایڈوائزر نہیں، جہاں پہ وزیروں اور ایڈوائزروں کی قطاریں ہیں۔ ایک اچھے مرغوں کے فارم میں اتنے انڈے نہیں ملیں گے جتنے پاکستان میں آپ کو وزراء اور حکومت تصویروں کے تھرو ہماری بات۔ سر، پاکستان کی تاریخ میں یہ ایڈیٹنگ کا مزہ اتنا آ گیا ہے کہ پچھلی تقریر میری سینٹ کے فلور پہ ایڈٹ ہوئی۔ آزادی اظہار رائے کی حالات یہ ہیں کہ نہ کوئی الفاظ اس دن ایکسپنج ہوئے ہیں، سیکرٹری صاحب بیٹھے، اور میں یہ اپنی توہین سمجھتا ہوں، میں یہ اس سینٹ کی توہین سمجھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو میں عدالت بھی جا سکتا، کیونکہ ایز اے سینیٹر دس از مائی الٹیمیٹ رائٹ۔ میرے پاس تو اور اختیار الحمدللہ ہے نہیں، میرے پاس کیا سینٹ کے پاس نہیں ہے۔ تو جو ایک اختیار ہم نے دیا ہوا ہے، اس پلیٹ فارم کو آپ نے تقریروں کا مقابلہ بنایا ہوا ہے، ہماری تقریریں آفیشیل ویب سائٹ سے کاٹی جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ اس تاریخ دن یہ التجا کروں کہ اس کرسی کے پاس بڑی طاقت ہے۔ واہ، کاش ایک دن اس کرسی پہ میں بیٹھوں، میں بتاؤں کہ اس کرسی کے پاس کیا کیا طاقت ہے۔ ادھر پھر تقریریں نہیں ہوں گی، سیدھے لکھائیاں ہوں گی، مسئلے حل ہوں گے۔ سر، ایک نوٹس لے لے کہ سینٹ کے آفیشیل تقریریں کیسی کاٹی جاتی ہیں، یہ تو حد ہے۔ اب آتا ہوں سر اس تقریر مقابلوں میں، چونکہ کچھ ہوتا تو نہیں ہے، صرف ہم نے باتیں ہی کرنی ہوتی ہے۔ پوری قوم کی وکالت کرتے ہوئے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کیا ہے، کس لیے ہے، ان کا کیا کردار ہے؟ کیا این ڈی ایم اے اس لیے بنا ہے کہ وہ بس حکومت سیلاب آئے گا بنیر میں، سوات میں؟ این ڈی ایم اے بھائی بنیر میں نہیں ہے، سوات میں نہیں ہے، ویڈیو میں ہے، وہ وزیر اعظم صاحب کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ واٹ از دس؟ پی ڈی ایم اے کدھر ہے؟ اور پھر سر ہماری بدقسمت، یہ سوال بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کو واضح ہو کہ وفاقی حکومت نے ہمارے پختونخوا کے ریسکیو 1122 کے کچھ اثاثہ قبضہ کیا ہوا ہے، قوم کو واضح ہو کہ وہ کیوں قبضہ ہے اور واپس کیوں نہیں ہو رہا۔ سر، ہم سمجھتے ہیں کہ جب آفات زیادہ ہو تو حکمران بھی ذرا اپنے گریبانوں میں دیکھ لیں اور عوام بھی ذرا اپنے گریبان۔ کلاؤڈ برسٹ از ناٹ اے نارمل تھنگ، آئی انڈرسٹینڈ، ایک آفت ہے۔ شاید ان لوگوں نے یہ ٹرم ابھی سنا ہوگا، ہم تو بچے بڑے ہوئے ہیں، ہمارے پشتوں میں اس کو تو وہ تندر، یہ پانی کا تندر ہے بھائی۔ ہمارے پختوں کے تاریخ میں 3 قسم کے تندر ہے، ایک آگ کا ہے، ایک بجلی کا، ایک پانی کا ہے۔ مطلب یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، جہاں پر ہمارے لینگویج میں اس کے لیے ایک ٹرم ہے، ایک کانسیپٹ ہے۔ ہم سالانہ سیلابوں سے بچ نہیں پاتے، جو سال ہر سال سیلاب آتے ہیں، تو اس ملک میں بیچاری عوام کلاؤڈ برسٹ سے۔ سر، یہ باقی باتیں بیکار ہے آئینی طور پہ۔ پھر لوگ کہیں گے کہ ہم سب کچھ کو ادھر لے آتے ہیں، لیکن آئینی طور پہ آج بھی ان سب کا حل اسی میں ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم پہ منعون عمل ہو۔ سیلاب کا، کلاؤڈ برسٹ کا، سب کچھ کا حل اس میں ہے کہ آپ ایک بہترین بلدیاتی نظام اس ملک کے عوام کو دے، اور اس بلدیاتی نظام کے وسائل، جو سارے وسائل ہیں، وہ ان کے سپرد کر دے۔ لاہور میں سیلاب نہیں آئے گا، لاہور کو سیلاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوات میں، کالام میں، دیر میں، ادھر ہر سال سیلاب آتا ہے، ادھر ضرورت ہے، ادھر کے لوگ سوچ لیں گے اس کو۔ ہم نے سب کچھ لا کے ایس آئی ایف سی بنانا ہے بھیا، ایک ونڈو، پھر نہ ہم نے ایک کو دیکھنے نہ دوسرے کو دیکھنا ہے، ہم نے سب کچھ کو لا کے ادھر سب کچھ کو وردی پہنانی ہے، سب کچھ کو ٹوپیاں پہنانی ہے، ہر چیز کو چاند تارے پہنانے، ہمیں یہ بڑا شوق ہے۔ این ڈی ایم اے از اے فیلئر، پی ڈی ایم اے از اے فیلئر۔ اور سر، اس
اس وقت جو عجیب بات, اور یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کلاؤڈ برسٹ جیسی ہوتا ہے تو سر تنظیم کی شکل میں دو تنظیمیں ہیں جو منظم ہر وقت سیلاب میں یا ان چیزوں میں کام. ایک جماعت اسلامی کی تنظیم ہے الخدمت, جو الحمدللہ ایک بہت منظم تنظیم ہے, اور ایک سر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ہم نے 3-4 سال پہلے ایک ادارہ بنایا ہے, خدائی خدمتگار آرگنائزیشن, اور خدائی خدمتگاری کا ریوائول ہے. اب سر بنیر میں اور جہاں پہ سیلاب آئے ہیں وہاں پہ وہ سارے خدائی خدمتگار خدمت دے رہے ہیں. میرے ایک کیمپ کے خدائی خدمتگار کو نشانہ بنایا جاتا, آج تک اس کی نہ کوئی ذاتی دشمنی, کل یہ ہوا ہے نہ کچھ اور, ہمیں پتہ نہیں. میرا ایک خدائی خدمتگار جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہے اور وہ بنیر میں خدمت کر رہا ہے, اس نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دیا تھا کہ میں آلریڈی آن دا فیلڈ ہوں, میں خدمت کر رہا ہوں, تو جس کو جو کرنا ہے وہ, تو ہمارا سب لوگ ادھر کر رہے ہیں. آپ یقین نہیں کریں, بینک والوں نے اس کو, اور بینک والوں نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ بند کرو. اس نے بولا بھائی یہ تو ریلیف ورک کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں. اس نے بولا ہمیں اداروں کی طرف سے حکم ہے یہ اکاؤنٹ بند. میرے خدائی خدمتگار کے کیمپس جہاں لگے ہوئے ہیں باقاعدہ ایڈمنسٹریشن آ کے ان کو کہہ رہی ہے کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ مطلب ہماری خدائی خدمتگاری بھی اس ریاست کو قابل قبول نہیں. And I want this chair to take notice of this. کل کو آپ کی قوم میں پھر خدمت کا جذبہ بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے ہم خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, لوگ ہمیں نشانہ بناتے ہیں. اب یہ کیا دہشت گرد ہے, کیا ہے سر؟ I need کہ آپ پلیز, اور ہم سر جب تک ہم سینٹ کو, نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو, یہ کل بھی ہم نے کہا ہماری بڑی بدقسمت, ہمارا جن سے گلا ہے وہ تو سامنے ہے نہیں. اب جب ہم ان سے گلا کرتے ہیں تو سامنے ڈال بن جاتا ہے. اب وہ بدقسمتی سے ڈال ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, جس کو ادھر بٹھا دیا وہ ہمارے لیے ڈال بن گیا. پھر وہ بیچ میں ایک بفر زون کا کردار ادا کر, اور میرے خیال میں یہ بفر زون کا کردار ادا کرنا دونوں طرف زیادتی ہے, دونوں طرف. آپ غلط وکالت کرتے ہیں, اور سر نہ جھکے اتنا, وہ ان کو آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے, آپ جتنا جھکیں گے وہ آپ کو اور جھکائیں گے. کس حد تک جھکیں گے؟ کیا 24 نکات جو کل کی اے پی سی میں تھے کیا وہ آپ نہیں مانتے؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ اس ملک میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں جبری گمشدگیاں نہیں ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاسی قیدی جو ہے یہ نہیں ہونے چاہیے اور سب کو باہر ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں سیاست پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ اس ملک میں میڈیا پہ آزادی ہونی چاہیے؟ کیا آپ نہیں مانتے کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے؟ کل ہمیں سنایا جا رہا تھا کہ آپ غیر آئینی بات کریں. بابا جو حکومت پہ بیٹھتا ہے آئین پہ عمل نہیں ہوتا. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 18 امندمنٹ ہونا چاہیے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شوکت عزیز جو مسلم لیگ کا بندہ تھا, جس نے ایک کام کیا اور 25th امندمنٹ بنایا, اور فاٹا کے ایکس فاٹا کے 7 اضلاع سے مسلم لیگ نون نے وہ وعدہ کیا, کیا اس پہ عمل نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں پھر بھاگنے کی کیا بات ہے؟ اور بدقسمتی سے یہ ساری وہ باتیں جو بنیادی باتیں, کل ہم نے کچھ اپنا ذاتی نہیں کیا, NFC ایوارڈ نہیں ہونا چاہیے, یہ تو آئین کی باتیں ہیں. لیکن بدقسمتی سے جب اچھے کوریڈور میں آپ بیٹھ جاتے ہیں تو انہی باتوں پہ آپ دستخط نہیں کر سکتے. ہاں کریں گے, یہی کاغذ پیش میں آپ کو یاد دلاؤں گا, آپ دستخط کریں گے, لیکن تب جب ہائیبرڈ رجیم پرو میکس سے بھی آگے چلا جائے اور اس ریاست کو آپ سے مزید جھکنے والے سیاستدان مل جائیں, تو پھر شاید آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان سب چیزوں پہ دستخط کریں گے. سر میں نے ایک شہید پہ اس حکومت کو ریکویسٹ کی ہے, بار ریکویسٹ کی ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن, یہ نہیں بنا پا رہے. یہ ہماری ایک حیثیت ہے, ہمارے سامنے کمٹ کرتے ہیں, اور پھر اچھا مجھے منسٹر صاحب جو ہیں ہمارے تارڑ صاحب, وہ مجھے کمٹ کرتے ہیں کہ جی اس کا طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں. مولانا خان زیب شہید کی بات ہو رہی ہے, طریقہ بھی مجھے سکھاتے ہیں کہ اس کا ایسے کریں گے کہ کابینہ میں لے کر جائیں گے, اور کابینہ منظوری دے گا, اور کابینہ خط لگے گا جج کو کہ آپ, تو میں نے کہا جی پلیز یہ کرے, وہ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں نہیں کر پا رہے؟ اگر یہ ریاست کہتے کہ شہید مولانا خان زیب کو TTP یا کسی ٹیررسٹ نے شہید کیا ہے تو بنا لے ایک انکوائری کمیشن, اس میں کیا ہے. لیکن نہیں, اس ریاست کو پتا ہے کہ مولانا خان زیب شہید کو نہ TTP نے شہید کیا ہے نہ کسی اور نے. جس نے شہید کیا ہے پھر وہ سامنے آئیں گے, لہٰذا ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن اس حکومت سے نہیں بن. میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ سر بہت عزت دار, آپ نے بڑی سختیاں جھیلی. مجھے بڑی فکر ہوتی ہے ان مسلم لیگ کے ورکرز کی جنہوں نے قید و بند سہے ہیں ووٹ کو عزت دو کے لیے. سر آپ کی سیاست ایک وزارت عظمیٰ تک نہیں ہونی چاہیے. آپ کی سیاست 5 سال یا 10 سال کے اقتدار تک محدود نہیں ہونی چاہیے. 10 سال بعد کیا مسلم لیگ نون ختم ہوگی؟ میں نہیں سمجھتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کم سے کم وہ
वक्त ना बुलाएं जिस वक्त आप ऐवान इक़्तिदार से बाहर होते हैं और फिर आप ही के दिल में जो बातें होती हैं। आज अगर हम वो बातें करते हैं तो कल से ये चल रहा है हम ना पाकिस्तान के खिलाफ है, ना आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ना पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ है, ना हमें किसी इदारे से तकलीफ है, ना हमारी किसी के साथ जाती दुश्मनी है। हम अगर पाकिस्तान को मानते हैं तो वो पाकिस्तान है जो 73 के आईन पे बना। हम उस पाकिस्तान के आईन के अंदर जिस इदारे का जो मकाम है वो इदारा अपने मकाम पे जाए। हमारे लिए सब प्यारे हैं, फौज के जवान हमारे लिए प्यारे हैं, हमारे लिए हर इदारा प्यारा है, लेकिन हर इदारा अपना काम करे। अब अगर मैं सियासतदान वर्दी पहन के बंदूक उठा के बॉर्डर पे जाऊं तो मैं लोगों को बुरा लगूंगा। इसी तरह अगर वर्दी वाले आके हमारा काम करें तो फिर आप लोगों को बुरा लगते हैं।